اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اللہ نے بے فائدہ نہیں بنائی. سبحان اللہ. بے مقصد بے فائدہ کوئی چیز اللہ نے پیدا نہیں فرمائی. بے شک بے شک. اور اسی طرح پیدائش سے لے کر وفات تک شروع سے لے کر آخر تک آخری دم تک انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی. بے شک. سبحان اللہ. نہ اپنی مرضی سے کوئی دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے کوئی دنیا سے جاتا ہے. بے شک بے شک. بے شک. ہم دنیا میں کس کی مرضی سے آئے ہیں؟ اللہ. اللہ کی مرضی سے. سبحان اللہ. اور کس کا فیصلہ ہوتا ہے تو ہم دنیا سے مر جاتے ہیں؟ اللہ. اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی مرضی منشا اس کے حکم اور اس کے فیصلے کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں، لا شے ہے یہ. سبحان اللہ. بے شک. نہ اپنی مرضی سے کوئی دنیا میں آئے سبحان اللہ. اور نہ اپنی مرضی سے کوئی دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، بے شک. اور نہ اپنی مرضی سے کوئی امیر ہو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی غریب ہو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی اس دنیا سے جاتا ہے. بے شک. ہمارے ایک ایک لمحے اور ایک ایک قدم پر فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ. اللہ کا فیصلہ ہے. سبحان اللہ. بے شک. اب دیکھتے ہیں اللہ کا فیصلہ ہوا تو اللہ نے ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا. الحمدللہ. سبحان اللہ. اللہ چاہتا ہے تو کسی کو زبان تو دیتا ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتا اس زبان میں بولنے کی طاقت نہیں بول سکتا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یعنی دنیا کی مشینری، دنیا کی طاقت، دنیا کی حکومتیں، زبان ہے، زبان کا جو لوتھڑا ہے وہ ہے، لمبائی بھی اس کی اتنی ہے، چوڑائی بھی اس کی اتنی ہے جتنی دوسرے لوگوں کی ہے، اللہ. لیکن بیچارہ بول نہیں سکتا، اللہ جی. اپنی بات سمجھا نہیں سکتا کسی کو. بے شک. ہائے ہائے، اللہ کی طاقت یہاں سمجھ میں آتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ. اللہ کہتا ہے میں سب کو زبان دے دوں اور سب کو بولنے کی طاقت بھی دے دوں تو مجھے کون برا کرے گا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری طاقت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ بے شک. آنکھیں ہیں، آنکھیں ہماری بھی ہیں، آنکھیں الحمدللہ ہم سب کی ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں، مختلف کلر مختلف رنگوں میں فرق بھی کرتے ہیں، ہمیں راستہ بھی نظر آتا ہے، دن اور رات کا فرق بھی محسوس ہوتا ہے. اور ایک اس نبینے آدمی کو دیکھو اللہ. کہ جس کے آنکھوں کے ڈھیلے موجود ہیں، اس کی سیاہی اور سفیدی آنکھوں میں موجود ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا. اللہ. اب اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ امیر گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے والد صاحب تجارت بھی کرتے ہیں، آپ کے والد صاحب پیسہ بھی کماتے ہیں، اتنے 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 پیسے دے کر آپ اپنی آنکھیں ٹھیک کیوں نہیں کرواتے؟ اللہ کی قسم کافر بھی ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ میں اپنے پیسوں سے روشنی نہیں خرید سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. بے شک. سبحان. اب اس نبینے سے جا کر پوچھو، وہ دنیا کائنات میں جہاں مرضی چلا جائے اپنے پیسوں سے آنکھوں میں روشنی نہیں لے سکتا. اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں سب کو آنکھیں دے دوں تو میری طاقت کہاں نظر آئے گی؟ اس نبینے کو دیکھ کر میری آنکھوں والی نعمت کو تو کوئی سمجھے گا نا. اللہ.
सुभान सही सलामत हमारे हाथ पांव काम कर रहे होते हैं, अचानक अल्लाह ना करे 100 दफा ना करे, कई हमारे सामने ऐसे केस हमारे अपने ही जानने वालों के साथ ये मामला हुआ कि आराम से रात को सोए हैं सही सलामत, रात को अचानक झटका हुआ है, हाथ पांव शल हो गए, अल्लाह हाथों ने काम करना छोड़ दिया। बेशक परवरदिगार ये क्या माजरा है? जैसे बचपन से हम इन हाथों से खा पी रहे थे, पकड़ रहे थे, हम इन हाथों को इस्तेमाल कर रहे थे, परवरदिगार उंगलियां उसी तरह हमारी, गोश्त उसी तरह हमारे बाजों के ऊपर है, गोश्त नहीं उड़ा। वो कौन सी ऐसी चीज है, वो कौन सी ऐसी ताकत है जिस ताकत ने इस हाथ से अपनी जुदाई की है और ये हाथ बिल्कुल बेकार हो गया? अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं मेरी मर्जी चलेगी। सुभान अल्लाह सुभान बेशक सही सलामत बंदा होता है, अचानक अबतरियां मारना शुरू कर देता है। परवरदिगार ये क्या मामला है? अल्लाह कहते हैं मैंने इसकी अकल की ताकत छीन ली। अल्लाह दोस्तों, जो चीज भी हमारे पास है ये अल्लाह ने हमें दी है। सुभान अल्लाह बेशक ये किसने दी है? अल्लाह अल्लाह ने दी है। अल्लाह जगह जगह पर ये एहसानात गिनवाता है। अलम नजअल लहू ऐनैन, अल्लाह कहता है मैंने 2 आंखें दी, सुभान वलिसानन जुबान दी, वशफतैन 2 होंठ दिए। अल्लाह जी ये सारी चीजें अल्लाह बता रहा है कि ये मैंने दी हैं आपको, सारी चीजें अल्लाह ने। कहीं पर अल्लाह इशारा करता है वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, वजअल लकुमुस समअ, अल्लाह कहते हैं मैंने 2 कान भी दिए हैं, वल अबसार मैंने आंखें भी दी हैं, वल अफइदा मैंने दिल भी दिया है। अल्लाह ये आप क्यों फरमा रहे हैं? हमें पता है कि आपने दिए हैं। अल्लाह फरमाते नहीं, इंसान कमजोर है। अल्लाह अगर मैं ये अपने कुरान पाक में ये ना बार बार कहता कि ये मैंने चीजें दी हैं तो इंसान कभी कभी मुझसे भूल जाता। बेशक तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि इंसान ना अपनी मर्जी से दुनिया में आया है, ना अपनी मर्जी से इंसान जिस्म का कोई उज़्व हासिल कर सकता है, और ना ही अपनी मर्जी से कोई चाहता है कि मैं दुनिया से चला जाऊं और मर जाऊं। कोई भी नहीं चाहता। तो पता चला कि इस कायनात का हकीकी खालिक कौन है? अल्लाह अल्लाह। मालिक भी कौन है? अल्लाह। अल्लाह ही सब कुछ है इस कायनात। सुभान अल्लाह ये इस कायनात की रूह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। बेशक ये वैसे बात दरमियान में आ गई। अभी सुबह भी एक जगह मैं ये बात सुना रहा था, दूर दूर से मेहमान शायद वहां के पास आए हुए थे। अभी दोबारा वही दरमियान में वही मौजू आ गया। ये कायनात खुद को नहीं चल सकती। बेशक जो दाहरी है ना, दाहरी किस्म के लोग जो अल्लाह के वजूद को नहीं मानते, अल्लाह की जात को नहीं मानते, अल्लाह की ताकत को नहीं मानते, ऐसा भी बदबख्त इस दुनिया में मौजूद है। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हम सब के सरताज, जिन्होंने कुरान और हदीस पर अबूर हासिल किया, अल्लाह ने इल्म अता किया और हमारे लिए शरीयत के मसाइल और अहकामात हमारे लिए आसान करके हमें देके चले। सुभान क़यामत की सुबह तक तमाम इंसानियत पर उनके एहसानात रहेंगे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये एक दाहरिया किस्म का आदमी, उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये कायनात खुद ब खुद चल रही है, ये दुनिया खुद ब खुद चल रही है, इसको कोई चलाने वाला नहीं। ऐसे लोग अब भी दुनिया में मौजूद हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तक किसी ने बात पहुंचाई कि इमाम साहब फला 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 दहरिया ये बात चला रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है, अल्लाह से दूर कर रहा है। वैसे तो अगर कोई गुमराह हो रहा हो तो अल्लाह फरमाते मुझे सीधा करना आता है। अल्लाह मुझे सीधा करना आता है। कोई ठाठ बाट की जिंदगी गुजार रहा हो और अल्लाह को भूल जाए, अल्लाह अचानक किसी मुसीबत में फंसा देते हैं, फिर कहता है अल्लाह मैं भूल गया था।
اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ نے 30 سال مجھے بھلا دیا، آپ نے ایک مرتبہ کہا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، اللہ کہتے ہیں آجا میں میرے سینے کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو صدیوں کا بھولا ہوا بھی اپنے در پہ کوئی آئے تو اس کو ویلکم کہتا ہے، اس کو مرحبا کہتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ چل 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 40 سال میرے سے دور رہا، اب جب مصیبت آ گئی ہے تو اب میرے در پہ آ گیا۔ اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، 1000 سال کے بعد بھی آئے گا تو میری بخشش کے دروازے کھولے گا۔ سبحان اللہ۔ میری بخشش کے دروازے کھولے۔ اس داہریے نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی میری اس بات کا جواب دے دے تو میں اس کا مذہب قبول کر لوں گا۔ امام صاحب نے اس کا یہ چیلنج قبول کیا۔ وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی۔ امام صاحب نے مثلا آج کے دن جانا تھا فلاں وقت پر 1 بجے پہنچنا تھا تو مثلا 2 بجے پہنچے، 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے۔ تو قریب تھا کہ ادھر واہ واہ ہو جاتی، داہریہ جیت رہا تھا، داہریے کی واہ واہ ہو رہی تھی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے میں بھاگتے دوڑتے وہاں پہنچے تو سب سے پہلے اس داہریے نے پوچھا تمام پبلک کو متوجہ کر کے کہ بھائی اپنے اس مسلمانوں کو کہا کہ اپنے اس امام سے پوچھیں، اپنے عالم صاحب عالم دین سے پوچھیں کہ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ یہ مناظرے سے بھاگنا چاہ رہے تھے، مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مقابلے سے بھاگ رہے تھے، اس لیے لیٹ آئے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے بڑے تحمل مزاجی سے بڑا شائستگی کے ساتھ جواب دیا، بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے جہاں سے آنا تھا راستے میں دریا تھا، تو میں جس وقت صبح صبح کراس کرنا تھا تو وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی ملاح نہیں تھا، میں کیسے آتا؟ تو میں تو انتظار کر رہا تھا، اچانک اتنے میں نے دیکھا کہ ایک درخت سامنے کھڑا ہوا ہے، اس نے مجھے پریشان دیکھا تو درخت خود بخود کٹا، خود بخود ہی اس کے تختے بنے، خود بخود وہ تختے جڑے آپس میں، کیل لگ گئے، خود بخود وہ کشتی بنی، اور بغیر کسی چلانے والے ڈرائیور اور ملاح کے وہ کشتی میرے پاس آئی، میں نے بسم اللہ پڑھی، اوپر بیٹھ گیا اور مجھے اس نے کنارے پر پہنچا دیا، آپ کے پاس آ گیا، مجھے اس لیے اصل میں لیٹ ہو گئی۔ تو وہ جو داہریہ تھا نا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کی ذات کو، اللہ کی طاقت کو نہیں مانتا تھا، وہ مسکرایا، اس نے مذاق اڑایا، اور مذاق اڑا کر ہنس کر کہنے لگا دیکھو بھائی، دیکھو 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 مسلمانوں کا امام پاگل ہو گیا ہے، سٹیا گیا ہے، بے وقوف ہو گیا ہے۔ کیسے بھائی؟ امام صاحب نے کہا کیوں بھائی، کیوں ہنس رہا ہے، میں کیوں پاگل ہو گیا ہوں؟ تو داہریہ کہنے لگا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک درخت کھڑا ہوا ہے، وہ بغیر کسی کاٹنے والے کے خود کیسے کٹ گیا؟ ٹھیک ہے جی، بغیر کسی کیل لگانے والے کے وہ کیسے جڑ گیا؟ اور کشتی بغیر کسی چلانے والے کے آپ کو لے کر وہ دریا کے کنارے تک کیسے آپ کو لے کے آئیے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ امام صاحب پہلے وہ مسکرا رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، اتنی بات کہنی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا، پبلک کو ایسے خطاب کر کے فرمایا لوگوں بے وقوف میں نہیں، بے وقوف یہ ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ غصے ہوا، کیسے بے وقوفی والی باتیں آپ کر رہے ہیں اور مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا ارے بھائی، چھوٹی سی کشتی جب آپس میں بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، یہ کائنات اتنی بڑی کیسے بن سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 7 زمینیں کیسے خود بخود بن گئی؟ 7 آسمان بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن گئی؟ غریب کو امیر کون کر رہا ہے؟ امیر کو غریب کون کر رہا ہے؟ بھوکے کو کھانا کون کھلا رہا ہے؟ پیاسے کو پانی کون پلا رہا ہے؟ اتنی بات کہنی تھی۔ وہ جو ساری خلقت وہاں جمع تھی، انہوں نے کہا کہ امام صاحب سچے ہیں، یہ داہریہ جو اللہ کو نہیں مانتا یہ جھوٹ ہے۔ سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو سیدھا کرنا آتا ہے کہ نہیں؟ بے شک، بے شک۔ اللہ کہیں کہیں
ایسے واقعات رونما کروا کر بھی کسی کے بات کو سمجھا دیتا ہے. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر سب نے کلمہ پڑھا اور سارے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اس داریہ کا پتہ نہیں کیا بنا، تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں. لیکن پتا چلا کہ اس کائنات کی روح اور جان وہ اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. سارا کام کون کر رہے ہیں؟ اللہ. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی، لیکن پرانی بات کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. مجھے یہ کچھ چند دن پہلے ایک کٹر نوجوان منچر آباد میں ملا جو اس طرح کی بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ پھر ان فلسطینی مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا. اللہ اللہ استغفر. کہہ رہا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، اللہ مجھے کپڑے کیوں نہیں دیتا. میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس مکان نہیں، اللہ مجھے مکان کیوں نہیں دے رہا. جب اللہ ہی کرتا ہے تو اللہ یہ کیوں نہیں کر رہا. تو میں بجائے اس کے کہ کوئی لمبی چوڑی اس کو دلائل دیتا، قرآن حدیث پڑھتا، میں نے کہا یہ آپ سب سے پہلے اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ آپ کی عقل ٹھیک کر دے. میں نے کہا اللہ کرتا ہے، لیکن میں نے کہا چھوٹی سی مثال دیں، مجھے اس کا جواب دیں. جب تک بچہ پنگھوڑے میں پڑا ہوا ہے، چارپائی پر بستر پر پڑا ہوا ہے اور روتا نہیں ہے تو ماں اس کو دودھ دیتی ہے؟ نہیں جی. بتائیں، آپ بتائیں. نہیں جی. وہ بھی کہتی ہے پڑا ہوا الحمدللہ بچہ سو رہا ہے آرام سے، میں یہ کام بھی نمٹا ہوں جلدی سے. لیکن ایک بات یہاں میں بتانا چاہتا ہوں، بچہ اگرچہ سو رہا ہے، مطالبہ نہیں کر رہا، ڈیمانڈ نہیں کر رہا، دودھ نہیں مانگ رہا، کھانا پینا نہیں مانگ رہا، فیڈر نہیں مانگ رہا، لیکن ماں کی توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ بولے بولے. بچے کی طرف. ماں کی توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ بچے کی طرف. ماں ایک کام کر کے فوراً دیکھتی میرا بچہ کس حالت میں ہے، دوسرا کام شروع کرنے سے پہلے پھر دیکھتی ہے میرا بچہ کیا کر رہا ہے، کہیں میرے بچے کو کوئی جانور تو نقصان نہیں پہنچا رہا، کہیں میرا بچہ پگوڑے سے گر تو نہیں رہا، کہیں میرا بچہ چارپائی سے گرا تو نہیں. اور اگر کرتے کرتے وہ لمبی نیند کہیں سو گیا ہے تو بچے کو بڑے پیار سے، اپنائیت سے، محبت سے، شفقت سے، رحمت سے ماں ایسے اس کا کپڑا اٹھا کر دیکھتی ہے کہیں میرا بچہ نقصان تو نہیں ہو گیا. میں اپنے بچے کو ویسے پاگلوں کی طرح اس کے اوپر جھپٹ کر دیکھتی ہے کہ میرے بچے کو نقصان تو نہیں ہو رہا، آج میرا بچہ اٹھا ہی نہیں. جب اس کو دیکھتی اس کی سانسیں چل رہی ہیں، ماں کہتی ہے الحمدللہ میرا بچہ ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ مثال اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو عام دن رات گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے، اللہ کو پکارتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی ذات بار بار دیکھتی ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے. سبحان اللہ. جیسے وہ ماں تڑپ کے دیکھتی ہے بچے کو نا، اللہ رب العزت کی ذات بھی اسی طرح انتظار میں رہتی ہے. جیسے ماں انتظار میں رہتی ہے بچہ تھوڑا روئے میں اس کو اٹھاؤں، اپنا پیار دوں، دودھ پلاؤں، ایسے اللہ رب العزت کی ذات بھی انتظار میں رہتی ہے کہ میرا بندہ تھوڑا سا کہیں میرے پاس آئے تو صحیح، میں اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لوں. سبحان اللہ. ہم آئے تو صحیح اس کی آغوش میں، بے شک. ہم اس کے در پہ آتے ہی نہیں. بچہ روتا نہیں، دودھ ملتا نہیں، بندہ روتا نہیں، اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوتی. اللہ. اور یہاں پھر ایک بات اور بتاتا ہوں کہ یہ ایک ماں ہے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ کتنا انتظار کرتا ہوگا اپنے بندوں کا، وہ کتنا انتظار کرتا ہوگا اپنے بندوں کا، کتنا انتظار کرتا ہوگا. آپ نے نام سنا ہوگا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. یہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. ایک دفعہ ہوا یوں کہ کہیں راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں چلتے چلتے کسی نوجوان حسینہ عورت پر نظر پڑی
नजर पड़ते ही फौरन दिल के अंदर ख्याल आया कि मैं इसका पीछा करूं। पीछा करते 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 जा रहे हैं, वो अपने घर के अंदर दाखिल हुई, वहीं खड़े हो गए। तो दिल के अंदर ख्याल आया कि अगर मेरा इसके ऊपर इख्तियार चलता तो मुझे ये हासिल हो जाती, मैं इसको पा लेता। और दिल में ख्याल आया कि ये जो पकड़ है, ये जो तसव्वुर है और किसी को हासिल कर लेना है, पता चला कि बंदे के इख्तियार में नहीं है। फौरन दिल खटका, दिल के अंदर ख्याल आया कि इसका मतलब है कि जिसने मुझे पैदा किया है, मेरे दिल के ऊपर इख्तियार भी। सुभान अल्लाह। बेशक हम भागते हैं पैसों के पीछे, दुनिया दुनिया, दौलत दौलत, भागते हैं उसके पीछे, कुर्सी, नशा, इख्तियार, इख्तिदार है, प्रोटोकॉल, हम भागते हैं उसके पीछे। जब नहीं मिलता तो कहते हैं शायद मेरे किस्मत में नहीं था। अरे अल्लाह के बंदे, आप पहले ही सोच लेते कि मेरी किस्मत में हुआ तो अल्लाह मुझे दे देंगे, वरना मुझे इतना पागल होने की क्या जरूरत है? धोखा देने की किसी को क्या जरूरत है? किसी के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मेरे दोस्तों, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि इस कायनात में जो कुछ भी हरकत और बरकत हो रही है, ये किसकी जानिब से है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के सब कुछ कर रही है। ये अकीदा कमजोर हो रहा है हमारा आजकल। हमारे नजरियात, हमारे अफकार, हमारा तसव्वुर, हमारा तखय्युल, हमारा दिलो दिमाग, इसने दुनिया की रोशनियों को देखकर अल्लाह की जात से हमें बहुत दूर कर दिए। ये जो मजहब है ना, मजहब मजहब, हम कहते हैं ना कि यार ये मजहबी आदमी, ये मजहबी आदमी है, इसका मस्जिद से लगता है कुछ ताल्लुक है। और एक बात याद रखें, जिसका मस्जिद से ताल्लुक होता है उसकी तबीयत में तहम्मुल भी होता है। ये मेरी बात नोट रखें। जो सजदे में अपना सर गिराता है, जो तस्बीहात में अपने आप को लगाता है, जो रुकू में झुकता है, सजदे में झुकता है, अपनी पेशानी नीचे गिरा देता है, टिका देता है, उसकी तबीयत में फिर तहम्मुल होता है, उसकी तबीयत में फिर बर्दाश्त होती है। ये कल एक आदमी मेरे पास आया, कहता मौलवी साहब आजकल गुस्सा बहुत आ रहा है। मैंने कहा किस पे आता है? कहता जी या बीवी पे आता है या बच्चों पे आता है। मैंने कहा जहां आप काम करते हैं उस बॉस पे कभी गुस्सा आया कि नहीं आया? कहता नहीं जी वहां तो नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह घर से बाहर निकलता हूं तो ठीक हो जाता हूं, घर में गुस्सा आता है। मैंने कहा ये जो वहां नहीं आ रहा ना, ये वो गुस्सा आपका बनावटी गुस्सा है, ये आर्टिफिशियल गुस्सा है, आप अपने दिमाग का इलाज करवाएं। कहता जी क्या मतलब? मैंने कहा ये गुस्सा इतना सियाना है, इतना अक्लमंद मखलूक है कि हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ऊपर नहीं जाता ये। मैंने कहा अगर ये बीमारी होती ना तो आपके बॉस पर भी गुस्सा आना था आपको। वो आपको कहता ना ये काम करो, आप आगे से आंखें निकालते, आप वहां यस सर, जी सर, जी ओके सर, और घर में आते हैं तो आप अपना जूता हाथ में उठा लेते हैं। या आपका गुस्सा बीमारी नहीं है, या आप अपने दिमाग का इलाज करवाएं। उसने कहा मौलवी साहब आपने तो मेरी ट्यूनिंग कर दी, मैं तो कोई वजीफा पूछने के लिए आया था। मैंने कहा वजीफा यही है कि बंदे दा पुत्र बन के घर दाखिल हो, अपने बीवी बच्चों को अपना बीवी बच्चे समझे। ये घर में दाखिल होते ही जो गुस्सा आता है ना, ये गुस्सा आपका बीमारी नहीं है कि ये वजीफे से दूर किया जाए। कहता नहीं जी हमारी घर में बात तलाक तक पहुंच चुकी है। तो मैंने उससे कहा कि फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको इस तरह गुस्सा कर दूं और गुस्सा करते करते घर में जाकर कहीं काम तमाम ना कर दे, बीवी को तलाक ना दे दे। कहीं ऐसा ना हो कि मौलवी साहब के जो है ना वो जिम्मे लग जाए कि मौलवी साहब के पास गया था, उसने धत्कार दिया, मैंने तो काम चुक देता ही। इसलिए तहम्मुल मिजाजी जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है। आप कलम का काम करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, हाथ का काम करते हैं, या अपनी जुबान का काम करते हैं, जिंदगी के किसी फील्ड में, किसी शोबे में कुर्सी पर बैठकर आप काम कर रहे हैं, या फिर आप मजदूरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं,
تحمل مزاجی ایک بہترین صفت ہے، اور یہ تحمل مزاجی یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ تحمل مزاجی خود اللہ رب العزت کی ذات کی صفت ہے۔ تحمل مزاجی اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں، رسولوں اور نبیوں کی صفت ہے۔ تحمل مزاجی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صفت ہے۔ ایک دفعہ کسی مارکے میں، کسی جنگ میں، کسی علاقے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی، اور دشمن کے لیڈر نے یہ شرط لگا دی مسلمانوں کے لیڈر پر کہ اگر آپ میری پیشانی کا بوسہ نہیں دیں گے تو میں ساری آپ کی جماعت کو قتل کر دوں گا، میرے اختیار میں آپ بیٹھے ہوئے سو۔ وہ جو صحابی رسول تھے، صحابی رسول کتنی طاقت ہوگی ان لوگوں میں، جو ایک ایک بندہ 1,000 لشکر کا مقابلہ کر لیتے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمان اکیلا ایک آدمی 1,000 آدمی سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، 1,000 آدمی سے، لیکن ان مسلمانوں کے لیڈر نے اپنی حکمت عملی، صرف تحمل مزاجی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، باقی میں یہاں نکتے نہیں آپ کو دے رہا کہ کیوں بوسہ دیا، کیا وجہ تھی، کیا ہوا تھا، کیا ہو سکتا تھا، وہ باتیں میں نہیں کر رہا۔ تحمل مزاجی کی ایک نکتہ میں صرف لے رہا ہوں، استدلال کر رہا ہوں۔ حکمت عملی مشورہ کیا اور فوراً اٹھے اور اس کافر لیڈر کے پیشانی پر بوسہ دے دیا۔ واپسی پہ گئے، کارگزاری سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو یوں ہوا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صدقتا و حققتا، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے تحمل مزاجی سے کام لیا، آپ نے حکمت عملی سے کام لیا، آپ اپنی پوری فوج کو آپ نے بچا لیا۔ اگر وہاں وہ غصے سے باہر آ جاتے، تلوار نیام سے باہر نکال لیتے، ہونا کیا تھا کہ مسلمانوں کی ساری جماعت وہ شہید ہو جاتی وہاں پر۔ لیکن اللہ کا فیصلہ یہ نہیں تھا۔ تحمل مزاجی سے کام لیں۔ تحمل مزاجی کے لیے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ میری عادت ہے کہ میں جو کچھ بتاتا ہوں اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی چیز ملتی ہے تو وہ بھی آپ کو میں دے کے جاتا ہوں۔ تحمل مزاجی حاصل کرنے کے لیے ایک وظیفہ ہے چھوٹا سا، یا حلیم یا کریم، پڑھ لیں آپ بھی، کیا؟ یا حلیم یا کریم، یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہے۔ یا حلیم و ہا کے ساتھ حلوے والی آ، ٹھیک ہے جی، یا حلیم یا کریم، یہ صبح شام زیادہ نہیں، صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ کی قسم اللہ تحمل مزاجی کی ایسی صفت عطا فرمائیں کہ غصہ طبیعت سے نکل جائے انشاءاللہ۔ لیکن اگر غصہ کرنا بھی ہو تو انشاءاللہ اگر اللہ کہیں میدان جہاد میں لے جائے تو دشمن کے مقابلے میں غصہ سارا نکالے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ابھی طاقت دے، موقع دے، اللہ ہمیں قبول کرے، ہم فلسطین جائیں اور اپنے سینے پر بم باندھ کر جائیں اور وہاں سے سینہ تان کر جائیں، ہاتھ میں کلاشن کو وہ ہتھیار اور دشمن کا مقابلہ کرتے کرتے سارا غصہ وہاں نکالے اور جام شہادت نوش کر لیں۔ غصہ کرنے کا فائدہ تو ہونا ہے، مزہ تو ہے غصہ کرنے کا، لیکن گھر کی 4 دیوار میں غصہ یہ کوئی انسانیت نہیں۔ اس لیے تحمل مزاجی سے کام لیں۔ یا حلیم یا کریم، صبح شام ایک 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے